آفس کی کھڑکی کے شیشے پر تر تر بوندیں برس رہی تھیں، گویا آسمان سے برستے پتھر ہوں اور ہر پتھر پر کسی کا نام لکھا ہو۔ ظہیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے ایک لیبنیز گروپ کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ وہ چند لمحے ہل نہیں سکی، نہ پلک جھپک سکی، نہ سانس لیا۔ اس کے ذہن نے بات کو جذب ہی نہیں کیا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میز سے ہاتھ ہٹائے سیدھی کھڑی ہوئی۔ میرے کچھ ذاتی مسئلے چل رہے ہیں، مجھے پیسے چاہیے تھے۔ سوری، میں تمہیں پہلے بتا نہیں سکا۔ پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی شناسا مردانہ آواز۔ باس آپ کا فون باہر گرا ہوا تھا، مسلسل بجے جا رہا تھا۔ کہنے والا خود ہی خاموش ہو گیا، آگے آیا اور میز پر کشمالہ کا فون رکھ کے واپس ہو گیا۔ تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسی طرح ظہیر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنا سٹاف لانا ہے۔ مالا، میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، سب اپنا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ قدرے جھنجھلایا، میں نے کہا نا مجھے پیسے چاہیے تھے، بہت ضروری۔ ظہیر، تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کو لگا اسے سانس نہیں آ رہی۔ میں کر سکتا ہوں، میں ریسٹورانٹ کا مالک ہوں۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسی بات طے نہیں ہوئی تھی جس سے میرا یہ حق سلب ہو جائے۔ مالک؟ تم مالک ہو؟ ظہیر، میں نے یہ ریسٹورانٹ بنایا ہے تمہارے ساتھ، اپنے انہی ہاتھوں سے، اور تم نے 1 منٹ میں اس کو بیچ بھی دیا۔ اس نے خود کو بولتے سنا، اور تب کسی نے اڑتے تیر کی طرح ایک فقرہ ذہن میں پیوست ہو گیا۔ وہ اپنا سٹاف لائیں گے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اور ہمارا سٹاف ہم جاب لیس ہو گئے ہیں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ظہیر کے چہرے پر ملال ابھرا۔ مالا، تم اتنی قابل اور اتنی ٹیلنٹڈ ہو، تم کچھ بھی کر لو گی یار، میرا مسئلہ تو سمجھو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا لیکن اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ظہیر کے آفس سے نکلی تو ذہن شل تھا۔ اسے اپنے آفس تک جانے کے لیے ٹیرس عبور کرنا تھا۔ وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی، زر جوتے مزید گیلے ہوتے گئے۔ اس نے ٹیرس کی دیوار پر ہاتھ پھیرا۔ یہ وال ٹائلز اس نے خود سلیکٹ کری تھی۔ گراس ٹرف کتنے رکھنا ہے یہ اس نے طے کیا تھا۔ فال سیلنگ کا ڈیزائن، لائٹنگ کس طرح کی کرنی ہے، ریسٹورانٹ کا تھیم اور مینیو کیا ہوگا، یہ سب اس نے طے کیا تھا۔ ہر شے پر ظہیر کا پیسہ اور کشمالہ مبین کے 5 سال لگے تھے۔ ایک دم قطروں کا راستہ رک گیا۔ کشمالہ نے چونک کے گردن موڑی۔ پانی کی بوچھاڑ کے پار وہ بھوری آنکھوں والا نوجوان بازو لمبا کر کے اس کے اوپر چھتری تانے ہوئے تھا۔ آپ بھیگ رہی ہیں؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا۔ کشمالہ چند ثانیہ اس کا چہرہ تکتی رہی، پھر مڑ گئی۔ ابھی ذہن کے اندر کوئی منظر جذب نہیں ہو رہا تھا۔ اسے جلد سے جلد کھلی فضا میں واپس جانا تھا۔ اوشن سے دور، ظہیر سے دور، اس سب سے دور۔ بارش شام تک وقفے وقفے سے برستی رہی۔ لگتا تھا کوئی بادل پھٹ گیا ہے، یا شاید کسی کا دل تھا۔ وہ بتیاں بجھائے اندھیرا کرے لاؤنج میں صوفے پہ لیٹی رہی۔ اس کا جوڑا ڈھیلا ہو چکا تھا اور رونے سے سارا مسکارا بہہ گیا تھا۔ ظہیر نے کب بیچا ریسٹورانٹ؟ اسے کیوں علم نہیں ہوا؟ یہ شاید اسے علم ہو سکتا تھا۔ وارننگ سائن عرصے سے آ رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے ظہیر کے اوشن میں لبنانی دوست آئے تھے۔ کم از کم ظہیر نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے دوست ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ریسٹورانٹ میں نہیں بیٹھا، ساری جگہ گھما پھرا کے انہیں اپنے آفس میں لے کر بند ہو گیا۔ اور ہاں، اس نے سن رکھا تھا کہ ظہیر کی بیوی کا اصرار ہے کہ وہ دونوں اس کی ماں باپ کے پاس آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں گے۔ کوئی خاندانی مسائل تھے۔ ظہیر نے اس سے پہلے بھی چند بڑے فیصلے مالا کو اعتماد میں لیے بغیر کیے تھے۔ اسے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ کبھی اس پر اعتبار نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی اس نے کیا۔ مالا باجی جانے مغرب ڈوبے کتنا وقت بیتا تھا جب ٹیرس کا دروازہ بجنے لگا۔ ممانی کی ملازمہ آئی تھی۔ وہ بددقت اٹھی، آنکھیں صاف کی، بال کانوں کے پیچھے اڑے اور دروازہ کھولا۔ نسرین کے ہاتھ میں کانچ کی پلیٹ تھی جس پہ چاکلیٹ براؤنیز رکھی تھی۔ یہ آپ کی ممانی نے بھجوائی ہیں، نیچے نگینہ آنٹی آئی ہوئی ہیں، اور ہاں، آپ کا فون آف ہے۔ آپ کی امی جی کی کال آئی تھی، وہ پریشان تھی، ان کو کال کر لیں۔ جلدی جلدی بتا کے وہ مڑی، پھر واپس پلٹی۔ اور ٹیرس کی لائٹ تو جلا دیں۔ وہ چونکی، آج اس نے واقعی کوئی بتی نہیں جلائی تھی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ براؤنیز کی پلیٹ اس نے سینٹر ٹیبل پہ رکھی اور خود وضو کرنے چلی گئی۔ قضا نماز ادا کی اور وہیں جائے نماز پر زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ پھر سے گرنے لگے۔ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں لوگوں کے دل نہیں دکھاتی، زکوٰۃ ادا کرتی ہوں، صدقے دیتی ہوں، میں تو چیوٹی تک کو نہیں مارتی، پھر بھی میری جاب چلی گئی۔ اتنا بڑا سیٹ بیک۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن کیا دعا مانگے؟ میں اب کہاں سے شروع کروں دوبارہ؟ اسکوائر ون سے۔ 5 سال میں نے اس شہر میں اوشن کو سیٹ کیا، اپنی ایک سوشل لائف بنائی، اور ایک ہی دن میں سب ملیا میٹ ہو گیا۔ نظریں اندھیر لاؤنج میں نصب بک شیلف تک اٹھی۔ اوپر سے پتہ نہیں کون میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں کیا کروں اللہ تعالیٰ؟ وہ واپس صوفے پر آ بیٹھی، روئی روئی آنکھیں میز پر رکھی براؤنیز پہ جمی تھی۔ صبح تک وہ ایک بہت اچھی جاب کی مالک تھی۔ وہ ایک نیا بزنس پلان شروع کرنے جا رہی تھی۔ اس کے پاس گھر جانے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا۔ زندگی مصروف اور پر امید تھی۔ شام ہونے سے پہلے وہ جاب لیس تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھا۔ اس وقت وہ ہمیشہ ریسٹورانٹ میں ہوتی تھی۔ یہ گہما گہمی کا وقت ہوتا تھا،
لیکن آج وہ واپس 0 پہ پہنچ کے گھر بیٹھی تھی۔ وہ میٹھے کی شوقین نہیں تھی، یہ الگ بات تھی کہ وہ بیکری بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن کو چاکلیٹ اور آئس کریم خوش کر دیتی ہیں۔ ذرا سا میٹھا کھانے پر بھی اسے پانی کا گھونٹ بھر کے اس کے ذائقے کو ختم کرنا پڑتا تھا، لیکن جہاں آج اتنا سب غلط ہو چکا تھا وہاں براؤنی سی صحیح۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور بائٹ لی، میٹھی سی کڑواہٹ منہ میں گھل گئی۔ پھر اس نے موبائل آن کیا، ماں کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے کال بیک کی، کیسی ہے میری بیٹی؟ ماں اس کی آواز سے کھیلی اٹھی۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ بس کام میں بزی تھی۔ تمہاری ممانی تو کہہ رہی تھی شاید سوئی پڑی ہو، آج بتیاں بھی نہیں جلائیں۔ اف، لاہور تک بتا دیا انہوں نے کہ مالا نے بتی نہیں جلائی۔ میں کام کر رہی تھی ماں، وہ جھنجھلا گئی۔ ماں خاموش ہو گئی۔ تم نے ظہیر کو اپنا آج کوئی نیا بزنس پلان دینا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس کے حلق میں آنسو کا پھندا پڑ گیا، آواز آہستہ ہو گئی۔ آپ نے دعا مانگی تھی؟ ہاں بیٹے، میں نے دعا مانگی تھی کہ وہ ہو جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اس نے سر کی آواز کے ساتھ گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی۔ اصل میں ایک کام نہیں بنا، ظہیر انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ آواز کو نارمل بنانے کی کوشش کی، بلکہ شاید وہ باہر شفٹ ہونے کا سوچ رہا ہے، کہہ رہا تھا شاید ریسٹورینٹ بھی بھیج دے گا۔ وہ اتنی جلدی میں اتنی بڑی بات نہیں بتا سکتی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے ماں خاموش ہو گئی۔ مالا، ان کی آواز ویسی ہی پرسکون تھی، اس نے تمہیں بتائے بغیر ریسٹورینٹ بیچ دیا ہے نا؟ ہے نا؟ ایسے ہی ہے۔ مالا کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرنے لگے۔ اس نے بدقت لبوں پہ ہاتھ رکھ کے سسکی اندر روکی۔ کیسے پتہ چل جاتا تھا ماں کو ہر بات کا؟ دفع کرو اس کو، تم گھر آ جاؤ، اظہر کی شادی بھی ہے، مل کر اٹینڈ کریں گے۔ انہوں نے بڑے تحمل سے بات بدل دی تھی۔ ماں کو اس کے کام کی کامیابی یا ناکامی سے کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ان کو بس 2 چیزوں کی فکر ہوتی تھی کہ ان کے بچوں نے نماز پڑھی یا ان کے بچوں نے کھانا کھایا۔ ماں کی کال بند ہوئی تو کچھ دیر بعد ماہی کی ویڈیو کال آنے لگی۔ اسے معلوم تھا خبر کینیڈا تک پہنچ گئی ہوگی۔ ماں بتا رہی تھی ظہیر نے تم سے پوچھے بغیر ریسٹورینٹ بھیج دیا۔ ایپرن پہنے کچن میں کھڑی ماہی شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ چھوٹے بال پونی میں بند تھے اور ہاتھ میں کف گیر تھا۔ اس کے اپنے مسئلے، اس نے ماہی سے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ مسئلے کی ایسی کی تیسی، اور تم ایسے ہی جاب چھوڑ دینا، ریسٹورینٹ کی 2-4 کھڑکیاں توڑ کے آنا، اور میں تو اس ظہیر کو پاکستان میں ایسا بدنام کروں گی تم دیکھنا۔ میرے ساتھ اس کے کچھ رشتہ دار ایڈ ہیں فیس بک پر، یہ اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا، میں بتا رہی ہوں تمہیں۔ ماہی کفگیر گھما گھما کے اس کو کہہ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہیں سے ظہیر کا سر توڑ دے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی ماہی، میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی۔ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ ماہی کچھ کہنے لگی، پھر بھویں اکٹھی ہوئی۔ تم کیک کھا رہی ہو؟ تمہیں کب سے میٹھا پسند ہو گیا؟ کیک نہیں ہے، براؤنیز ہیں، وہ بھی تمہاری فیوریٹ بیکری کی، ممانی نے مہمانوں کے لیے منگوائی ہیں۔ کوئی نگینہ آنٹی آئی ہوئی ہیں۔ اس نے آنسو رگڑے اور براؤنی کی ایک اور بائٹ لی۔ ذہن دوسری طرف لگانا چاہا۔ ہماری کون سی رشتہ دار ہے نگینہ آنٹی؟ وہ دبئی والی، اظہر کی شادی کے لیے آئی ہوں گی، ممانی کی کزن ہے، اور ہمارے بابا کی بھی دور کی کزن ہے، وہی جن کا بیٹا رائٹر ہے زیاد سلطان۔ اس کی کتاب کا نیو یارک ٹائمز نے ریویو بھی کیا تھا، میں اسے انسٹا پہ فالو کرتی ہوں۔ اچھا ہوگا، مجھے یاد نہیں، اس کی یادداشت میں کوئی زیاد سلطان نہیں تھا۔ وہ یاد کرو، سہیل کی شادی پر ہم ان سے ملے تھے جب اس کمبخت پارلر والی نے میرے بال خراب کر دیے تھے۔ ماہی کا پسندیدہ لفظ کمبخت تھا۔ کوئی اچھا لگتا تو دیکھو کمبخت کتنا اچھا لگ رہا ہے، کوئی برا لگتا تو وہ ہے ہی کمبخت۔ ویسے مجھے پتا ہے نگینہ آنٹی اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آئی ہیں پاکستان، اظہر کی شادی تو صرف بہانہ ہے۔ تم کیسے کرتی ہو یہ ماہی؟ کینیڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کے تمہیں کیسے پاکستان کی ساری خبریں مل جاتی ہیں؟ چلی ویک ایک گاؤں نہیں ہے، تمہارے اسلام آباد سے بڑا ہے، اور جاؤ میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ اس نے فون بند کر دیا، اور مالا یہی چاہتی تھی، اسے اکیلے کچھ وقت درکار تھا۔ براؤنیز ہاتھ میں لے کر وہ ٹیرس پر آ گئی۔ اس نے ابھی تک وہاں کی بتی نہیں جلائی تھی، بالوں کا ڈھیلا چوڑا کھل گیا تھا اور وہ اب اس کے کندھوں پہ بکھرے تھے۔ ٹیرس گیلا تھا، بلکہ ٹیرس کیا ساری کالونی گیلی تھی۔ جگہ جگہ جلتے اسٹریٹ پولز رات کا اندھیرا دور کرنے میں ناکام تھے۔ وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑی تازہ ہوا کو سانس کے ذریعے اندر اتارنے لگی۔ ذہن پھر سے ظہیر کی طرف چلا گیا۔ قانونی طور پر ظہیر نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اور اخلاقی طور پر اس نے کچھ درست نہیں کیا تھا۔ نیچے سے آتی آوازوں نے اس کا دھیان بٹا دیا۔ اس نے گردن جھکا کے جھانکا۔ نگینہ آنٹی لوگ پورچ میں کھڑے تھے، غالباً رخصت ہو رہے تھے۔ ممانی اور مامون کو سی آف کرنے کے لیے گیٹ تک آئے تھے۔ نگینہ آنٹی سر پہ سفید دوپٹہ لیے ہوئی تھی، کندھوں پہ شال تھی، باوقار سی لگتی تھی۔ مالا نے بہت عرصے پہلے ان کو دیکھا تھا۔ ان کے بارے میں ہمیشہ یہی سنا تھا کہ وہ بہت نیک دل خاتون ہے، جن کا ایک فرمانبردار سا بیٹا ہے جو اسے یاد نہیں تھا۔ وہی بیٹا اس وقت ماں کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، اور اس کی کشمالہ کی طرف پشت تھی۔ اس نے گردن مزید اونچی کر کے دیکھنا چاہا۔ وہ دروازہ بند کر کے کار کی دوسری جانب گیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر ماموں کو ایک دفعہ پھر خدا حافظ کہا اور ڈرائیونگ ڈور کھولا۔ اب اس کا چہرہ مالا کے سامنے آیا۔ وہ کافی دراز قد تھا، بال سلیقے سے سیٹ تھے، جینس پر سفید ڈریس شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے آستین کف سے فولڈ کیے ہوئے تھے، سامنی رنگت اور پرکشش نقوش،
ایسے کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی. وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے مسئلے بھول کے اس کو دیکھے گئے. ٹال, ڈارک اینڈ ہینڈسم. اس کے ذہن میں یہی الفاظ آئے تھے. تو یہ تھا زیاد سلطان. انٹرسٹنگ. دروازہ کھولتے ہوئے زیاد کی نظر اوپر اٹھی, جیسے اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. جو ایک ہاتھ ریلنگ پر جمائے دوسرے سے براؤنی کھا رہی تھی گڑبڑا کے پیچھے ہوئی. دل زور سے دھڑکا. اوف, کتنا برا لگا ہوگا. مگر نہیں, ٹیرس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. زیاد کو نظر نہیں آیا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, اس نے خود کو تسلی دی. گاڑی کے ٹائر باہر نکلنے کی آواز آئی تو وہ واپس سیدھی ہو گئی. پھر ٹیرس کی بتی جلائی اور اندر آ گئی. ارے آج آپ جلدی میں چلی گئی اس لیے نہیں پوچھ سکا. اندر آ کے موبائل اٹھایا تو کیف کا میسج سامنے تھا. صبح کتنے بجے کام پر آؤں. ذرا دیر کے لیے وہ اپنا غم بھولی تھی. ایک دم سے سب تازہ ہو گیا. اس نے 9 بجے لکھ کے بھیج دیا. اسے صبح ایک بار پھر روشن جانا تھا. وہ صوفے پر آلتی پالتی کیے بیٹھی ہوئی تھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا. اسے وہ کانٹریکٹ پڑھنا تھا جو ظہیر نے اس کے ساتھ کیا تھا. اسے یاد تھا کہ وہ بنا 3 ماہ کے نوٹس کے اسے جاب سے نہیں نکال سکتا تھا, اور اگر وہ نکالتا تو اسے کتنا مداوا بھرنا تھا. وہ ظہیر سے لڑائی نہیں کرے گی, نہ اس پر چیخے گی, نہ چلائے گی, اور نہ ہی اس کو الزام دے گی. یہ اس کی فطرت میں نہیں تھا, لیکن وہ اس سے اپنا حق ضرور لے گی.